اگر لڑکیاں، ان کی مائیں یا لڑکے یا کوئی بھی اپنی کسی پوزیشن پہ یہ فیصلہ کرنے بیٹھ جائے کہ میں نے تو زندگی میں ہمیشہ سچ بولنا ہے، میں کبھی کسی جھوٹے آدمی کو برداشت نہیں کر سکتا، کہ کیا یہ نازک مزاجی ہے کہ آپ صرف اپنے مزاج کا جو سچ ہے اسی کو برداشت کریں گے؟ گھر میں ماں اور باپ سے اگر کسی بات پہ اتفاق نہیں ہے تو یہ بھی سچ اور جھوٹ کی لڑائی نہیں ہے۔ لیکن جتنے لوگ یا جتنی لڑکیاں سچ کا پرچم لہراتے ہیں، اگر آخر میں خود جھوٹے نکل آئیں تو پھر کیا کریں؟ چیزوں کو متوازن لے کے چلنا، بعض دفعہ آپ کو بالکل ظاہر و باہر چیز ہوتی ہے، آپ اس کو اوور لک کرنا پڑتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم۔ جھوٹ اور سچ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں شاید بال برابر کا فرق ہوتا ہے۔ ایک وقت میں ایک چیز آپ کے لیے جھوٹ ہوتی ہے، دوسرے کے لیے سچ ہوتی ہے، اور ایک وقت میں ایک چیز آپ کے لیے سچ ہوتی ہے اور دوسرے کے لیے بالکل سفید جھوٹ ہوتی ہے۔ اس پہ دنیا بھر میں ریسرچ ہوتی رہتی ہے، خاص طور پہ نیو یارک کی جو سٹی یونیورسٹی ہے، وہاں جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے کرمنالوجی کا، وہاں کئی ماہرین نفسیات، اسی طور پہ جاپان میں آج پڑھ رہا تھا تو کوئی 10 یونیورسٹیاں ایسے ملی کہ جہاں وہ لوگوں کے جھوٹ اور سچ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ ایک زمانے میں کہا یہ جاتا تھا کہ جس کی آنکھیں آئی کانٹیکٹ نہ کریں وہ عام طور پہ جھوٹا ہوتا ہے، اسی طور پہ جس کے اندر بہت بے قراری ہو، اس کے ہاتھ لرز رہے ہوں، اس کے پاؤں ٹک 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 کر رہے ہوں، وہ چیزوں کو چھیڑ رہا ہو، اس کی موومنٹ ہو، یعنی جب پولیس تحقیق کرتی ہے، تفتیش کرتی ہے، تو بھی وہ کسی نہ کسی چیز کو جھوٹ کے سمبل کے طور پہ دیکھتی ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے۔ اور جب یہ کیس عدالتوں میں جاتے ہیں تو جملوں سے، کہیں کچھ رویوں سے، جہاں ثبوت نہیں مل رہے ہوتے، مختلف ادوار میں مختلف جو سٹینڈرڈ بنائے جاتے رہیں، بعد کے ادوار میں وہ جھوٹے ثابت ہوتے رہیں۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی جھوٹ چھپاتا ہے اور یہ کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ چھپا رہا ہو۔ اچھا، مجھے یہ ساری باتیں اس لیے یاد آئیں کہ ہم بہت ساری چیزوں پہ سٹینڈ لے کے اپنی زندگی خوار کر بیٹھتے ہیں۔ جھوٹ اور سچ کا فیصلہ یا تو عدالت میں ہوگا، پولیس بھی بیان لے گی، فیصلہ نہیں کرے گی، لیکن اگر لڑکیاں، ان کی مائیں یا لڑکے یا کوئی بھی اپنی کسی پوزیشن پہ یہ فیصلہ کرنے بیٹھ جائے کہ میں نے تو زندگی میں ہمیشہ سچ بولنا ہے، میں کبھی کسی جھوٹے آدمی کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب ہے آپ اپنی حد سے نکل رہے ہو۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں، ایک میسج۔ السلام علیکم بیٹا، میری نا بیٹی تہاڈیاں ویڈیو بہت شوق نال سنਦੀ ہے، یعنی اچھیاں گلاں ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ، ਤੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਆ۔ ਮੇਰੀ ਨਾ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ 4, ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਿਆਹ ਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਦੀ ਹਲੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਸ ਨਾ ਲੜਾਕੇ ਟੈਪ ਹੀ ਨੇ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਯਾਨੀ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੇ ਪੁੱਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ یعنی گزر بسر کرے، اپنے گھر میں گزارا کرے جس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ ان کا میسج کافی لمبا ہے اور کافی ساری چیزیں انہوں نے کہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ نازک مزاجی ہے کہ آپ صرف اپنے مزاج کا جو سچ ہے اسی کو برداشت کریں گے جو اس سے ہٹ کے ہوگا، یا تو آپ اتنے تگڑے ہوں، طاقتور ہوں، ایسی مقام اور مرتبے پہ کہ ساری دنیا ہاتھ باندھ کے آپ کے آگے کھڑے ہوں، تو وہاں پھر آپ کا جو سچ ہے وہ الٹیمیٹ سچ ہے اور باقی لوگوں کی باتوں کا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لیکن زندگی میں ایسے ہوتا نہیں ہے۔ آپ ہر لمحے اپنی بات کو سچ کا پرچم بنا کے لہرا کے لوگوں کے منہ پہ نہیں مار سکتے۔ گھر میں ماں اور باپ سے اگر کسی بات پہ اتفاق نہیں ہے تو یہ بھی سچ اور جھوٹ کی لڑائی نہیں ہے۔ اپنے ساس سسر کے ہاں
اپنے سسرال میں، کسی جگہ سفر میں، کسی جگہ بھی جہاں بھی لوگ آپ سے مختلف ہوں گے. اچھا سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہر بات جو آپ نے آنکھوں دیکھی ہوتی ہے وہ بھی سچ نہیں ہوتا، کچھ کی کیفیت اور ہوتی ہے. لیکن جتنے لوگ یا جتنی لڑکیاں سچ کا پرچم لہراتے ہیں، اگر آخر میں خود جھوٹے نکل آئیں تو پھر کیا کریں گے؟ یعنی یہ 2-3 باتیں سمجھ آتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ہر وقت کورٹ میں نہیں ہوتے، نہ خود کورٹ میں کھڑا ہونا چاہیے، نہ کسی کو کھڑا کرنا چاہیے. دوسرا، اگر آپ لڑکی ہو یا لڑکا ہو تو ہر لمحے سچ کا ڈنڈا یا سچ کے وٹے لوگوں پہ نہیں برسانے چاہیے. تیسری بات، جو لوگ اپنی ہر بات کو سچ سمجھتے ہیں جب وہ جھوٹے نکلتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کی نیت جھوٹ کی ہو. سم ٹائم ایٹماسفیئر ایسا ہو جاتا ہے کہ کیفیت کچھ نکل آتی ہے تو پھر آپ کے لیے جینا بہت مشکل ہوتا ہے، فیس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے اب مجھ تک ایک ایسی بات پہنچی کہ ایک گھر میں ایک خاتون 5 کلو دودھ بوائل کر رہی تھی اور بہو تھی، بڑی بہو تھی وہ. تو ایک ان کا بچہ تھا، بچہ ان کے دیور کے ساتھ کھیل رہا تھا. اچانک ان کا فون آیا اور وہ چلی گئیں. جب واپس آئی تو گھر میں فساد برپا تھا، چونکہ بلی اس دودھ کو منہ مار گئی تو 5 کلو دودھ ضائع ہو گیا. تو اس پہ ایک پورا فساد کا. تو جو چھوٹی بھابھی تھی، یہ چھوٹی دیورانی، اس نے یہ کہا کہ بڑی بھابھی اس دودھ کو ڈھانپنا بھول گئی. اس نے اپنی طرف سے سچ بولا. بڑی نے کہا تم جھوٹ بول رہی ہو، تم جلتی ہو مجھ سے، میں نے دودھ بوائل کیا اور میں تو اس کو ڈھانپ کے گئی تھی، میں اتنی سمجھدار ہوں کہ میں یہ نہیں کر سکتی، اور میں یہ کرنے کے بعد باہر گئی، بلی نے گرا دیا، میرے تمہیں کیوں لگا رہے ہو؟ فساد بڑھ گیا اور اتنا تو تکار ہوا، لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے. کچھ دیر کے بعد جو دیور تھا وہ اپنی بھابھی کے کمرے میں گیا. اس نے اپنی ماں کے پاس جا کے سچ نہیں بولا، اس نے اپنی بیوی کو جا کے کچھ نہیں کہا کہ ظاہر بات اور پھیل جاتی، خراب ہو جاتی. اس نے بھابھی سے کہا کہ بھابھی وہ ہوا یہ، جب آپ نے دودھ بوائل کیا تو آپ کا فون آیا تو آپ اس کو چھوڑ کے چلے گئے، تو آپ نے ڈھکن نہیں دیا. اس نے کہا نہیں تم بھی اپنی بیوی کا ساتھ دے رہے ہو. تو وہ ہنسا. اس نے کہا کبھی دوسرے نے بھی سن لیا کرو. پھر اس نے موبائل آن کیا تو وہ ایک جگہ بیٹھا اسی کی بیٹی سے نظم سن رہا تھا. نظم اتنی اچھی تھی کہ اس نے اس کی ریکارڈنگ شروع کی. تو ایسے اب سامنے بچی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، وہ نظم سنا رہی ہے، پیچھے کچن ہے اور خاتون اس میں دودھ بوائل کرتے کرتے رکھ کے فون سن کے باہر چلی گئی. تو جاتے ہوئے اس نے اس پہ ڈھکن نہیں دیا. اب یہ جو سچ ہے، آپ سوچئے یہ سچ فساد والا نہیں ہے، مصلحت والا ہے، بھائیوں والا ہے. اگر وہ اپنی جا کے ماں کو بتاتا کہ بھابھی جھوٹ بول رہے نے تو بھی فساد ہونا تھا، بیوی کو بتاتا تو بیوی تو پہلے لڑی ہوئی تھی. تو انفیکٹ سچ کا ہر جگہ جھنڈا بلند کرنے سے اگر فساد پیدا ہوتا ہے تو احتیاط کرنی چاہیے. کبھی کبھی مصلحت کے تحت بھی آپ کو چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے. اور اصل بات جو ماں باپ کو سکھانی چاہیے بیٹوں اور بیٹیوں کو، وہ دور اندیشی ہے. یعنی گھروں کے معاملات کو چلانا سچ اور جھوٹ کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، حکمت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، عقل اور دانش کی بنیاد پہ ہوتا ہے. چیزوں کو متوازن لے کے چلنا. بعض دفعہ آپ کو بالکل ظاہر و باہر چیز ہوتی ہے، آپ اس کو اوور لک کرنا پڑتا ہے، اور بعض جگہ آپ اس کا اظہار بھی نہیں کرتے چونکہ اس سے خاندان، گھر، رشتے بنے رہتے ہیں، بچے رہتے ہیں. اس خاتون کا جو مسئلہ آپ سوچئے کتنا بڑا دکھ ہے کہ میری بیٹیاں ہیں اور اگر یہ وہاں سے فساد ڈال کے لڑ کے واپس آ جائے گی تو میں کیا کروں گی. ایسی بیٹی کو دور اندیشی سیکھنی چاہیے. یہ کورٹ میں اگر ہوتی، جج ہوتی تو لوگوں کے فیصلے کرتی. ابھی نہیں کرنا چاہیے. اشفاق صاحب نے اپنی والدہ سے کہا تھا، اشفاق صاحب تلقین شاہ زاویہ والے، کہ میں سچ لکھتا ہوں. تو اس نے کہا پھر اپنی ذات کے بارے میں لکھا کرو، لوگوں کے بارے میں مت لکھا کرو. تو سچ بولنا ہی ہے تو پھر بندہ اپنے بارے میں بولے. ہر وقت دوسروں کے بارے میں، دوسروں کی غلطیوں کے بارے میں بولیں گے تو گھر میں فساد ہو جائے گا، رحمت نہیں ہوگی، نری زحمت ہو جائے گی. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.